ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا ان کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے، اللہ ان کے سینے کو نرم کر دے، اللہ ان کو اپنی پہچان عطا کر دے، اللہ ان کو اپنے رسول کی سچی محبت نصیب کر دے۔ بھائیوں، کرنے کے صرف 4 کام آپ کے لیے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سماج کو اور جو قوم کلمہ پڑھ کر زندگی گزارتی ہے ایک ڈور میں باندھا ہے، اور وہ ڈور اتنا مضبوط ڈور ہے کہ چاہے دنیا میں کتنا ہی انقلاب آ جائے، حالات کتنے تبدیل ہو جائیں، چاہے انسان پر موت طاری ہو جائے، اس ڈور کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس ڈور کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ڈور ہے جس میں اللہ نے اپنے ماننے والوں کو باندھا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، ذات کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، برادری کا تانا اور بانا ٹوٹ جاتا ہے، سماج کے اندر گاؤں کی پہچان مٹ جاتی ہے، ٹولے اور ٹپر کی پہچان مٹ جاتی ہے، مسلک کی پہچان مٹ جاتی ہے، اور دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ہے جو اللہ نے دیا، جو دنیا میں بھی زندہ رہتا، موت کے بعد بھی یہ رشتہ سلامت رہے گا۔ اس رشتے کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ کیا اللہ نے ہم سب کو اس رشتے اور ڈور میں باندھا یا نہیں باندھا؟ ارے ہر آدمی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے بنیاد سب سے مضبوط کلمہ ہے۔ اس کلمے سے زیادہ مضبوط اس کے لیے دنیا کی کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی۔ کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ نبی نے اس کی مثال دیا، فرمایا کہ جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے ویسے کلمہ پڑھنے والے کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ انسان کا جسم کیسا ہوتا؟ ہمارے ہاتھ اور پیر کا رشتہ، ہمارے آنکھ اور کان کا رشتہ، بولو پورے جسم سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہ جو لوگ مسلم سماج میں جیتے ہو، جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، جو نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے سینے کے اندر رسول اللہ کا کلمہ ہے، اس کی مثال انسان کے جسم کی طرح ہے۔ انسان کے جسم کا کیا حال ہے؟ آپ کے تلوا سے آپ کے آنکھ کی دوری تقریباً 4 فٹ یا 3 فٹ کی ہے۔ لوگوں، اگر پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور درد زیادہ ہو جائے تو بولو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے کہ نہیں ٹپکتا؟ اور اگر تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو زبان سے اف کی آواز نکلتی ہے۔ اگر گھاؤ بڑا ہو جائے تو بولو پورے بدن میں بخار آتا کہ نہیں آتا؟ نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنے والی امت کی مثال انسان کے جسم کی طرح ہے، یعنی ہر ایک کا رشتہ دوسرے سے ایسا جڑا ہے کہ اگر ایک کو کوئی تکلیف ہو تو سارا سماج یہ محسوس کرے کہ یہ تکلیف مجھ کو پہنچی ہے۔ اگر ایک کونے میں کسی کو درد ہو تو سارا سماج یہ سمجھے کہ یہ درد مجھے لگا ہے۔ اگر کسی کونے میں کوئی کے اوپر آفت آئے تو سماج یہ سمجھے کہ یہ آفت میرے اوپر آئی ہے۔ جب تک ایسی سوچ اس سماج کی نہیں بنے گی جو سماج کلمے کے ساتھ جیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ وہ سماج سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری امت والا سماج نہیں بن سکتا ہے۔ آج آپ ایمانداری سے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دیا انسان کے جسم کی، کیا اس طرح کی محبت آج سماج کے اندر پائی جاتی ہے؟ آج سماج میں محبت کیا پائی جائے گی؟ آج سماج کی ساری طاقت استعمال ہوتی ہے کسی کو ہنسانے پر نہیں بلکہ بھائی کو رلانے پر، کسی کو سہارا دینے پر نہیں بلکہ دوسرے کا پیر کھینچنے پر، کسی کو خوشحال دیکھنے پر نہیں بلکہ اس کو تڑپا کر مسکرانے پر۔ آج ہمارے سماج میں جو کینہ کے طور حالات پیدا ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے سے دشمنی کا ماحول بنا ہے، جو آج ایک دوسرے کو کچہری پہنچا کر تڑپانے کا آج جو ماحول ہمارے سماج میں دیکھا جاتا، یاد رکھو یہ سماج آج اس قوم کو جو 25 کروڑ کی تعداد میں ہے، آپ کے آپس کے توڑنے، آپ کی نا اتفاقی نے،
آپ کے سماج کے بغض اور اناد نے، آپ کے ایک دوسرے بھائی سے جلن اور حسد نے آج اس 25 کروڑ مسلمان کو آج روئی کے پھوا سے زیادہ دنیا کے ترازو میں ہلکا کر دیا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آج فیض القرآن کے اس اجلاس کے ناطے سے کہ آج وہ یہودی جو فلسطین کی سرزمین پر لڑ رہی ہے، جو قوم، آج اس کی تعداد دنیا میں، پوری دنیا میں 1 کروڑ کچھ ہے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہے وہ تقریباً 125 کروڑ سے اس کی تعداد زیادہ ہے۔ آج اندازہ کرو کہ 125 کروڑ سے جس کی تعداد زیادہ ہے، آج 1 کروڑ والی قوم آج اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کے سینے کو چھلی کر رہی، آج اس کی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا، آج دنیا میں اس کے سروں پہ پیر رکھ کر اس کو کچلا جا رہا، آج اس کو اتنا بے وزن بنا دیا گیا کہ آج کسی ترازو میں اس کا وزن باقی نہیں رہا۔ آج یہ 125 کروڑ قوم کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ زبان کھول سکے اور کسی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ کیا 1 کروڑ والی قوم آج 125 والی کروڑ قوم کی قدمت کو بدل دے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا، اور ساری دنیا اپنے کھلے آنکھ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اور اسی ہندوستان میں آج جا کر دیکھو، پنجاب کی دھرتی پر گنتی کے سکھ رہتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کسی سیاسی پنڈت کو، کسی دوسرے نیتا کو، کسی دل اور تنظیم کے لوگوں کو یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف زبان کھولے، لیکن یہ 25 کروڑ قوم آج اتنی بے وزن ہو گئی کہ آج اس کے چلتے ہوئے بھائی کے سینے میں ٹرین پر گولی اتار دیا جاتا، آج اس کے امام کو مسجد کے کونے میں شہید کر دیا جاتا، آج ان کے بھائیوں کو موب لنچنگ کر کے ان کو جلا کر اس کا ویڈیو بنا کر دنیا میں وائرل کیا جاتا، اور یہ 25 کروڑ قوم آج اس قابل نہیں ہے کہ اس دہکتی ہوئی آگ کو بجھا سکے۔ لوگوں، یہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بے وزن کیا؟ آج 25 کروڑ مسلمان آج اس زمین پر مٹی سے بھی زیادہ بے قدر کیوں بنا؟ لوگوں، کوئی وجہ نہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجدوں میں نفرت کی آگ میں اپنے سماج میں مختلف طرح سے توڑ پیدا کر کے مختلف جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے کو اتنا کمزور کر لیا کہ آج کلمہ کا ڈور چھوٹ گیا، آج ذات کے ڈور کو پکڑ کر ہم کھڑے ہیں، برادری کے ڈور کو پکڑ کر کھڑے ہیں، بریلوی دیوبندی کے ڈور کو پکڑ کر کھڑے ہیں، ارریہ پورنیہ کے ڈور کو پکڑ کر کھڑے ہیں، کالے اور گورے کے بورڈ کو پکڑ کر کھڑے ہیں، زبان کے بورڈ کو پکڑ کر کھڑے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عرفات کے میدان میں، اے میرے 1.25 لاکھ ساتھیوں، کان کھول کر سنو، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آج میں اس عرفات کے میدان میں ذات کے بٹوارے کو، برادری کے بٹوارے کو، کالے اور گورے کے بٹوارے کو، عرب اور عجم کے بٹوارے کو، تمام طرح کے بٹوارے کو اپنے پیروں کے نیچے روکتا ہوں۔ آج سے جو بھی میرا ماننے والا ہوگا صرف کلمے کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی بھی جھنڈا قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن آج یہ قوم کہاں چلی گئی؟ آج اس کا وزن کیوں گھٹ گیا؟ لوگوں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر کھول کر مارو گے اندازہ کرو کتنی چوٹ لگے گی، سمیٹ کر مارو گے اندازہ لگو کہ کیسی چوٹ لگے گی۔ یاد رکھیے، فرمایا کہ نبی نے کہ یہ قوم جو کلمہ پڑھنے والی ہے ایک دیوار کی طرح ہونی چاہیے، اور وہ دیوار جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دیتی ہے۔ لیکن آج سماج میں پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کو ارریہ جیل میں ڈالنے کے لیے بے چین ہے، آج مختلف نام پر ایک نوٹ کے نام پر ایسے جھگڑے ہیں کہ ایک سگا ماں باپ سے پیدا ہونے والا بھائی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ایسے جھگڑے ہیں کہ چلے جاؤ ارریہ کچھری میں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، اور فائل لے کر مقدمہ بازی کے آگ میں یہ قوم اپنے دل کے حسد اور کینے کی وجہ سے جل رہی ہے۔ آج اس کے وہ پیسے جو دھوپ میں اس نے کمائے ہیں، وہ کام جو مزدوری کر کے جمع کیا ہے، آج کسی وکیل کے جیب میں، کسی داروغہ کے پاکٹ میں اور کسی جج کے ٹیبل پر اس کے پیسے جاتے، اور خدا کی قسم یہ قوم آج ننگی بھوکی قوم بڑھ کر آج دنیا کے سامنے کٹورا لے کر کھڑی ہے۔ لوگوں، اللہ کا رسول کا فیصلہ ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ
جماعت کے اوپر، اللہ کا ہاتھ ایک بن کر جینے والوں کے اوپر، اللہ کا ہاتھ محبت کے ڈور میں بدنے والوں کے سر پر، اللہ کا ہاتھ تمام نفرت کے چراغ کو بجھا کر ایک کلمہ کے ڈور میں بدنے والے لوگوں کے سر پر ہوتا۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے جو دین کے نام پر بھی جھگڑا کیا، آج جماعت کے نام پر جھگڑا، آج تبلیغی کے نام پر رگڑا، آج بریلوی اور شیعہ سنی کا جھگڑا، آج مختلف کلیہ اور شیخ کا رگڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نفرت کی آگ، لوگوں کب تک چلتے رہو گے؟ کیا اس سے بھی برا حال آئے گا جب تمہاری بیٹیوں کو تمہارے سامنے ننگا کر کے ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کو آگ میں چلایا گیا، ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا جس کو دیکھ کر ایک ظالم بھی سر سرما جاتا اور ایک شیطان کا سر بھی جھک جایا کرتا؟ کیا آج کے مشکل حالات میں بھی تمہارا شعور نہیں جگا، تمہاری عقل بیدار نہیں ہوئی، تمہاری غیرت نے تم کو للکارا نہیں کہ آج کے مشکل حالات میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، عزت کے ساتھ جینے کے لیے، ایک امت جس کے اندر ایک قوت ہو، جس کی آواز میں ایک طاقت ہو، جو بولے تو لگے کہ کوئی زمین ہل رہی ہے، کیا ایسے اپنے وجود کو مضبوط بنانے کا آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر بولو ایک کلمے کی بنیاد پر ایک جٹ ہو کر تمام طرح کے درد کو، تمام طرح کے کینے کو، تمام طرح کی دوری کو، تمام طرح کے نفرت کو دل سے مٹانے کا بولو وقت آیا ہے یا نہیں آیا؟ ارے آیا کہ نہیں آیا؟ کیا اور بھی کوئی منظر دیکھنا ہے؟ جا کے دیکھو فلسطین کی سرزمین پر، جہاں تمہارے 9,000 سے زیادہ معصوم بیٹے اور بچیاں زمین پہ شہید کر دی گئی ہے، اور آج یہ 125 کروڑ امت خاموش تماشا بڑھ کر دیکھ رہی ہے۔ اس ملک میں جو ڈرامہ ہوتا رات دن اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں ایک آواز بنو، میں آپ سے کہتا ہوں ایک دل بنو، میں آپ سے کہتا ہوں ایک کلمہ والی امت بنو، میں آپ سے کہتا ہوں تمام 1.5 اینٹ کی مسجد کو ختم کرو۔ نہ ذات کے نام کا آج کے بعد کوئی نعرہ لگائے گا، نہ برادری واد کے نام پر بٹوارا ہوگا، نہ زبان کے نام پر کوئی لکیر کھینچی جائے گی، نہ جماعت کے نام پر کوئی نفرت پیدا کی جائے گی، نہ مسلک کے نام پر کسی کو بانٹا جائے گا، بلکہ ہم صاف یہ کہیں گے کہ میرا کلمہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا رسول ایک ہے، میرا قرآن ایک ہے، میرا قبلہ ایک ہے، خدا کی قسم ہم ایک ہیں۔ دنیا بٹ سکتی ہے، یہ قوم جو کلمہ پڑھنے والی ہے انشاءاللہ کبھی بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ بولو کیا ہم لوگ محبت کے ڈور میں بدنے کو تیار ہیں؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے نام پر، نکال دو اپنے سینے سے نفرت کو، نکال دو اپنے سینے سے کینے کو۔ آج بھائی بھائی سے کینا، آج بھائی کا بہن سے کینا، آج پڑوسی کا اپنے پڑوسی سے کینا، اور وہ کینا کے آگ میں چل رہا ہے۔ بولتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، بولتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، بولتا ہے کہ میں چلہ لگایا ہوں، بولتا ہے کہ میں مفتی اور قاضی ہوں۔ چاہے وہ مفتی ہے کہ قاضی ہے، چاہے اس نے 100 چلہ لگایا، 40 حج کیا، دنیا میں کتنی بڑی بڑی عبادت کی، چاہے اس کی پیشانی پر سجدے کے گٹھے پڑے ہوں، چاہے اس نے تہجد میں رو رو کر اپنے آپ کو گھلا لیا ہو، اگر اس کے سینے میں کسی مومن کے لیے رائی کے دانہ کے برابر بھی کینہ ہوگا تو جب تک وہ جہنم کی آگ میں نہیں چلے گا اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے سینے کو جلن سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینے سے اللہ پاک کر دے، ایک دوسرے کی محبت کو دل میں گھسا دے، اور آپ یہ کہیں کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ میرا کام اندھیرا بانٹنا نہیں، میرا کام کسی کو دھکا دے کر گرانا نہیں، ایک مسلمان کا کام کسی کو کچہری پہنچانا نہیں، ایک مسلمان کا کام کسی کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈلوانا نہیں، ایک مسلمان کا کام کسی کی عزت کی چادر اتارنا نہیں، ایک مسلمان کا کام کسی کی آبرو سے کھیلنا نہیں، بلکہ ایک سچے مسلمان کا کام گرتے انسان کو سہارا دینا ہے، روتے انسان کا آنسو پوچھنا ہے، بھوکے انسان کے پیٹ کو بھرنا ہے، پیاسے کو
پانی پلانا ہے، ننگے کو کپڑا دینا ہے، وہ انسان جو زمین پہ محتاج ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ جیسے اگر ہاتھ کو تکلیف ہوتی پورا جسم بے چین ہوتا، ہم ایک ایسا سماج بنائیں گے کہ مجمع کے ایک کونے میں کوئی تکلیف ہوگی پورا مجمع سمجھے گا یہ تکلیف مجھ کو ہوئی ہے، ایک کے گھر میں خوشی آئے گی پورا مجمع سمجھے گا کہ یہ خوشی ہم کو حاصل ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کسی کو غم ہو اور پھر اس کی خبر تم کو ملے اور تم نے دل میں غم محسوس کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں فلسطین کی سرزمین پر بھی اگر کسی بھائی کے سینے کو چوٹ لگے اور جو درد اس نے محسوس کیا، اگر تم یہاں بیٹھ کر اس درد کو نہیں محسوس کرتے تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت کم ہے، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا وہ بات وہ درد ہے جو میں آپ کے سینے تک پہنچانا چاہتا۔ آج اگر میرا ایک بھائی بھی دل کے کینہ کو دور کر کے اٹھے گا، نفرت کے چراغ کو بجھا کر اٹھے گا، اپنے بھائی جس سے ٹوٹ ہے اس سے ملنے کا عہد کر لے گا اور یہ سوچ لے گا کہ ایک مسلمان کی شان توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، روٹھے کو منانا ہے، ٹوٹے ہوئے انسان کو قریب کرنا ہے، اور کتنا ثواب فرمایا کہ اگر کوئی مرد مومن کسی دو ٹوٹے ہوئے انسان کے ہاتھ کو ملا دیتا ہے تو اللہ 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ یہ ثواب ہم کو عطا فرمائے۔ بولیے کیا ہم لوگ تمام طرح کی چھوٹی چھوٹی لکیر کو مٹا کر ایک کلمہ اور ایک اللہ کے نام پر اپنے کو ایک جٹ متحد اور آپس میں ایک امت ایک جماعت بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے؟ بڑھیا سے ہاتھ اٹھائیے، خوب بڑھیا سے، جو درد ہے اس درد کو محسوس کیجیے۔ اللہ ہر سینے کو صاف کر دے، اللہ ہر دل پر محبت کی فوار برسا دے، اللہ ہر ٹوٹا ہوا دل اس کے بعد جڑ جائے، اللہ ہر اجڑا ہوا دل اس کے بعد آباد ہو جائے، اللہ اس کی توفیق اس پورے مجمع کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، دوسری چیز جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک تو تعداد ہوتی ہے اور دوسری استعداد ہوتی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں بات سمجھتے ہوں گے، استعداد کا مطلب انسان کے اندر کوالٹی صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو قوم یہودی آج فلسطین میں لڑ رہی ہے تعداد اس کی 1 کروڑ ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی تعداد کتنی ہے، لیکن یہ قوم آج اتنی طاقتور ہے کہ آج دنیا کا ریموٹ اس کے قبضے میں ہے۔ آج کوئی بھی میڈیا کا بندہ آج اس کے اشارے کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور کوئی بھی عیسائی لوبی اس کے اشارے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ قوم اجڑی ہوئی قوم تھی، ہٹلر نے کروڑوں کی تعداد میں اس کو زمین پر قتل کیا، اس کو اپنے وطن سے بھگایا، یہ لوگ فلسطین میں پناہ گزین کی حیثیت سے آئے، لیکن اس قوم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن اترا ہے، اس قرآن میں جو پہلا بندہ اللہ نے زمین پر بھیجا، اس کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ رب کریم، میں تو نور سے پیدا، یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا، کیا یہ نور مٹی کو سجدہ کرے؟ یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں، بے شک تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس مٹی کے انسان کے اندر میں نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہے، ایک ایسا جوہر رکھا ہے، ایک ایسا ہیرا رکھا ہے کہ جس کے اندر بھی وہ ہیرا ہوگا دنیا کی ہر قوم کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا ہے وہ ہیرا؟ اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو دنیا جہان کا علم عطا کیا، اور وہ علم کا ہیرا اس کے سینے میں رکھا، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ علم کا ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ جس مخلوق کے اندر بھی ہوگا ہر مخلوق کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ یہودیوں نے یہ بات جانا
کہ ہم اگر زمین پر دوبارہ عزت کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، اس زمین پر ہم طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صرف علم اور قلم یعنی کتاب اور قلم کو اپنی مٹھی میں لینا ہوگا۔ اور صہیون کے پہاڑ پر یہ قوم جمع ہوئی، وہاں سے اس نے فیصلہ کیا کہ 100 سال تک ہم کو پڑھنے اور قلم اور کتاب کو پکڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ یاد کیجئے، پورا ایک یہودی اتنے بڑے بال بنا لیا، 100 سال تک اس نے ایک کام پر ریسرچ کیا، کوئی ماچس بنایا، کوئی بلب بنایا، کوئی پنکھا بنایا، کوئی ہوائی جہاز کا پرزہ بنایا، کوئی ریل کی طاقت کو جانا۔ لوگو کیا آپ بولو، آپ کے گھر میں وہ قرآن اترا تھا جس نے آپ کو کہا تھا کہ تمہاری عزت کا راستہ یہ ہے اور میرا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ پڑھو اور کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بولو یہ میرے قرآن کا پہلا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے یا نہیں؟ اور اس کو سمجھا یہودیوں نے، اور 100 سال کی محنت کے بعد آج وہ قوم اس جگہ پر ہے کہ 1 کروڑ قوم کے مقابلے میں ساری دنیا چپی سادے ہے، اور پوری دنیا کا ریموٹ آج اس قوم کے ہاتھ میں ہے، اور عیسائی جیسی بڑی قوم کا کوئی فیصلہ اس قوم کے اشارے کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ لوگو کیا آج بھی آنکھ کی پٹی کھلنی چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے؟ کیا آج بھی ہمارے دل کی کھڑکی کھلنی چاہیے کہ نہیں؟ لے دے کر کے کھرپی اور کچیا، لے دے کر کے وہی مٹی کھود کے کھانا۔ کبھی آسمان کو دیکھو، کبھی سمندر کے نیچے اترنے والے کو دیکھو، کبھی چاند پہ جانے والے کو سوچو کہ ہم جیسا انسان ہے جو چاند پہ جا رہا ہے، جو فضا میں گھر بنا رہا، جو سمندر کے سینے کو چیر رہا، وہ کوئی جنات نہیں بلکہ آپ جیسے انسان والی مخلوق ہے۔ لوگوں بتاؤ، اگر اس نے آپ کے قرآن سے سبق سیکھ کر آسمان میں اڑنا سیکھا، زمین پر چلنا سیکھا، زمین کے اندر چلنا سیکھا، سمندر کے سینے کو پھاڑنا سیکھا، تو کیا وہ علم اور قلم کو پکڑنا آج کی تاریخ میں بھی ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں میں بھیک مانگتا ہوں آپ مسلمانوں، جاگو۔ آج بھی نہیں جاگے تو شاید کوئی عزت کا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے، کتاب اور قلم کو اپنے مٹھی میں لینا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ میرا باپ مجھ کو نہیں پڑھایا، رب کریم لیکن میں گناہ نہیں کروں گا۔ میں اپنی اولاد کو ایک ذمہ دار باپ بن کر، ایک وفادار باپ بن کر، ایک ایماندار باپ بن کر اپنی اولاد کو تعلیم دوں گا، اور بغیر کتاب اور قلم کے اس کو دنیا میں نہیں چھوڑوں گا۔ بولو کیا اگر یہ شان مسلمان پیدا کرے تو آج یہ 25 کروڑ قوم اور دنیا کی 125 کروڑ قوم، بولو آج بھی یہ قوم عزت کے قابل بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ارے بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو کیا ہم لوگ یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ کتنا کمزور انشاءاللہ؟ بولو پورا مجمع بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا پڑھاؤ گے؟ سب سے پہلے اللہ کو پڑھاؤ، پھر اللہ کی مخلوق کو پڑھاؤ۔ بولو اللہ کو پڑھنا، اللہ کو جاننا، اللہ کے حکم کو سمجھنا، یہ مومن کا پہلا کام ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں ملے گا؟ مدرسہ فیض القرآن میں۔ یہ کہاں ملے گا؟ مکتب کے سائے میں۔ قرآن ہم وہاں بیٹھ کر سیکھیں گے، اللہ کو وہاں بیٹھ کر پہچانیں گے، رسول کی بات کو جانیں گے، ایمان کی بات کو سیکھیں گے۔ لوگوں، جو لوگ آج اس ہندوستان کو اسپین بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے سینے سے ایمان چھین لیں گے اور اس کی نسل کو ہم ارتداد کی ڈگر پہ کھڑا کر دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قاسم نانوتوی کی روح آج بھی قبر سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں نے انار کے درخت کے نیچے جو چراغ جلایا اس کی روشنی اس ملک میں اتنی پھیلی اور اتنے لاکھ مکاتب اور مدارس بنے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ ملک اسپین نہیں بن سکتا ہے، اور کبھی بھی ہمارے بچے کو اجتماعی طور پر وہ مرتد بنا کر ان کے سینوں سے ایمان کے نور کو نہیں چھن سکتے۔ علامہ اقبال
جب گئے تھے اندلس، آپ لوگ جو جانتے ہوں گے اسپین اندلس، جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور اس نے اتنا ظلم کیا کہ ایک ایک مسلمان کو وہاں سے نکالا، جو بچ گئے تو اس کو عیسائی مذہب میں تبدیل کیا۔ قرطبہ کے وہ مسجد جہاں کی اذانیں مشہور تھی، یاد رکھیے وہاں کے چراغ تک بجھا دیے، وہاں اللہ اکبر کی صدا بند ہو گئی۔ ایسے حالات اس ملک میں ہوئے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے تاج پہن کر حکومت کی تھی۔ آج جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں حالات پیدا کریں، علامہ اقبال جب گئے وہاں تو وہاں سے انہوں نے خط لکھا اور ہندوستان کے بھائیوں سے کہا کہ سنو، میں آج اسپین اور اندلس میں کھڑا ہوں، میں نے یہاں کے مندر کو دیکھا ہے، یہاں سے اسلام اس لیے ختم ہوا، یہاں کے لوگوں کے سینے سے نور اس لیے چھینا گیا کہ یہاں مدارس اور مکاتب کا نظام مضبوط نہیں تھا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک اسپین بننے سے بچے، تمہارے بچے مرتد ہونے سے بچے، تو ایک ایک مسلمان قسم کھاؤ کہ جو بھی اولاد اللہ نے دی ہے وہ بھوکا سو سکتا ہے، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتا، بھیک مانگ سکتا، چھپر کے مکان میں رہ سکتا، لیکن اپنی اولاد بیٹا بیٹی کو ایمان اور قرآن کے نور سے محروم نہیں رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک آپ کے درخت کے نیچے مکتب چلیں گے، آپ کے بیٹھک کے دالان میں قرآن کی تعلیم ہوگی، آپ کے مسجد کے سائے میں ایمان سکھایا جائے گا، فیض القرآن اور ایسے مکاتب میں قرآن کی تعلیم ہوگی، اگر آپ نے اس کو زندہ رکھا، آپ کے نسل مرتد ہونے سے بچے گی، آپ کے سینوں میں ایمان کا نور باقی رہے گا، اور آنے والے دن میں انشاءاللہ اسلام اس سرزمین پر محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں، اگر ہم مومن ہیں، اللہ نے مجھے ایمان دیا، تو بولو ہم سب لوگ کیا قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے بیٹا بیٹی دیا، ہم سب سے پہلے اس کو ایمان اور قرآن سکھائیں گے؟ بولو سکھاؤ گے؟ اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ پہلا کام۔ کسی کا بیٹا اگر علاج کے بغیر مر جائے تو وہ باپ اتنا بڑا گنہگار نہیں، کسی کا بیٹا اگر بھوک سے مر جائے وہ باپ اتنا بڑا مجرم نہیں، جتنا کسی کی اولاد ایمان اور قرآن سے محروم رہ جائے وہ باپ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ اس لیے کہ ایک بھوکا مرنے والا بچہ ایک جان کا نقصان ہوگا، ایک قرآن سے محروم انسان اگر ارتداد کی ڈگر پہ چلا تو اس کے اثر سے کتنے سارے انسان ارتداد کی ڈگر پہ جا سکتے۔ فرمایا کہ ایک بچے کا بھوکا مرنا بہتر ہے، لیکن ایک بچے کا ایمان سے محروم رہنا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے آج اس مذہب سے جہاں فیض القرآن جیسا ادارہ ہے جو چشمہ جاری ہے، جو مکاتب کے جال کو پھیلا رہا ہے، مکاتب سے آپ کو جوڑ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چائے کے بغیر بھی زندہ رہ جاؤ گے، مچھلی کے بغیر بھی زندہ رہ جاؤ گے، گوشت کے بغیر بھی زندہ رہو گے، لیکن خدا کی قسم اگر تم نے یہ سوچا کہ پکا کے مکان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یقین مانو کتنا ہی پکا کا مکان خوبصورت ہو، وہ تمہاری جان کو بچا سکتا، تمہارے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ میرے بچوں کے ایمان کو بچائے، ہر باپ قسم کھاؤ، چاہے تمہیں مزدوری کرنی پڑے، بھیک مانگنی پڑے، چاہے تمہیں جس نتیجے سے گزرنا پڑے، طے کرو کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر پیسہ دے کر، جیب سے پیسے نکال کر، معلم کو دے کر، امام کو دے کر، مکتب میں لگا کر، جب تک میں اپنے بچے کو قرآن پڑھتا دیکھ نہیں لوں گا، اس وقت تک نہ چین سے میں سو سکتا ہوں، نہ سکون سے مر سکتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ یہ انقلاب کی آواز سماج میں اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ اور ڈاکٹر کون بنے گا؟ یہودی کا بیٹا، شاہجی کا بیٹا، وہ سلمان کا بیٹا بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایس پی ڈی ایس پی میرا بیٹا نہیں بنے گا، ایڈیو ویڈیو نہیں بنے گا۔ آج ہمارے مسلمان کو ماسٹر کی ڈگری مل گئی، اوہ ماشاءاللہ، اس کا بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈی ایم سے زیادہ بیچارہ اپنے کو ویلو والا سمجھتا۔ لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں کچھ نہیں بنتا تو وہ ٹیچر بنتا، حالانکہ ٹیچر ہی سب کو بناتا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ آخری پائیدان ہے۔ ایک سچی اور بلند سوچ رکھنے والی قوم اتنی اونچائی کو نہیں دیکھتی، آسمان کو دیکھتی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ میرے جھوپڑے سے بھی لال نکلنا چاہیے، میری زمین بھی بکے گی اور میرا بیٹا بھی انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بھی ہائیسٹ انجینئر بنے گا، میرا بیٹا بھی IIT کمپیٹ کرے گا، میرا بیٹا بھی ویڈیو بنے گا۔ بولو کیا اگر ہم یہ بات فیصلہ کر لیں تو کیا میرے گھر میں بھی ہیرا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو ہر پتھر کی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ جھوپڑے میں لال ہے۔ ابھی رحمانی 30 نے لوگوں کو پریکٹس کر کے دکھایا کہ غریب کے جھوپڑے سے بچوں کو نکالا، IIT میڈیکل کے کمپٹیشن میں بٹھایا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ باپ جو مزدوری کرتا ہے، وہ باپ جو پھیری لگا کے کپڑا بیچتا ہے، وہ باپ جو غریبی کی زندگی گزارتا، آج اس کا بیٹا 1.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کی نوکری کے قابل ہوا، اور آج اس کے تعلیم میں آگے بڑھنے سے قوم کا سر اونچا ہوا ہے۔ اور ہمارا نوجوان آج ماشاءاللہ کرکٹ کا میچ شروع ہے، 24 گھنٹہ دیکھو وہی پلاسٹک کا ڈبہ لے کر بیٹھا ہے، آنکھ کو اسی پر سیک رہا ہے۔ پڑھ لیا IE BA میٹرک، بولا کہ یہ پڑھائی ہے۔ یاد رکھو یہ تمہاری ساکشرتا کی ڈگری تو ہو سکتی لیکن تعلیم نہیں کہلا سکتی ہے۔ آج دنیا بہت اوپر جا چکی ہے، وہاں تک اگر تم نہیں جاؤ گے گلیل سے بندوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور چھوٹے ایک نلیا سے آج کی دنیا کے میں پاپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میزائل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی زمین پر سنت ہے کہ جب تک تم اس طاقت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نظر محبت بھی تمہارے سر پر نہیں پڑے گی۔ بولو اللہ کے رسول کو میدان میں اترنا پڑا کہ نہیں اترنا پڑا؟ ارے پڑھنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے خانہ کعبہ پہ اتر کے دعا کرتے ساری دنیا کی تقدیر بدل جاتی؟ لیکن فرمایا کہ ایک ہے قدرت اللہ، اللہ اپنی قدرت میں بڑا ہے، ایک ہے سنت اللہ جو زمین پہ اللہ کی جاری ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج بڑی تعداد میں آپ کو آرکشن بھی ملا ہوا ہے، ریزرویشن بھی ملا ہوا ہے، اس ریزرویشن کا بھی فائدہ اٹھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھاؤ۔ تعلیم کے میدان میں میٹرک انٹر نہیں بلکہ یہ کہو کہ میرا بیٹا بھی IAS بنے گا، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بھی اعلیٰ درجے کا انجینئر بنے گا۔ بولو ایک IAS، ایک DM، ایک SP اپنے سماج پہ گہرا اثر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے ذریعے زمین پر پیدا کیا، آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آدم زمین کا جانشی ہے اور اس کو خلیفہ بنا کے اللہ نے بھیجا، اور خلیفہ وہی ہے جو پورے زمین اور کائنات کے راز کو جانتا ہو، علم کو سمجھتا ہو، جو ساری چیزوں کو نہ سمجھے بولو وہ وارث بننے کے قابل کیسے ہو سکتا؟ اس لیے وراثت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کے ساتھ، دین کی سمجھ کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ زمین اور آسمان کو سمجھنا اور تعلیم کے میدان میں آگے جانا، یہ آپ کی پہچان بننی چاہیے، آپ کی شان بننی چاہیے۔ بولو اب میٹرک اور انٹر سے آگے جس کو اللہ نے بیٹا پڑھنے والا دیا، جو میٹرک میں ٹاپ کیا، جو پڑھنے میں ذہین ہے، جس کو انٹر کا رزلٹ اچھا آیا، بولو کیا ہم لوگ اپنی ایسی اولاد کو اونچی تعلیم کی طرف لے جانے کی ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ۔ سمجھو اپنی تقدیر اپنے قلم سے لکھو۔ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے